بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل تقدیر بدلتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی۔ اگر میرا کوئی بھی بہن بھائی کسی بھی مسئلے سے دوچار ہے تو وہ حافظ محمد رمضان صابری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب حافظ محمد رمضان صابری صاحب ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جادو کی اقسام۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جادو کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ان لوگوں کا جادو جو 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہی ستارے کائنات کے امور کی تدبیر کرتے ہیں اور خیر و شر کے مالک ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ نمبر 2، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ ایک درخت کا تنا جب زمین پر پڑا ہو تو انسان اس پر چل سکتا ہے، لیکن اگر اسی تنے کو کسی نہر پر پل بنا کر گاڑ دیا جائے تو وہ اس پر نہیں چل سکتا۔ اس طرح ڈاکٹروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص کی ناک سے خون بہہ رہا ہو وہ سرخ رنگ کی چیزوں کی طرف نہ دیکھے، اور جس شخص کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو وہ چمکیلی اور گھومنے والی چیزوں کی طرف نہ دیکھے۔ اور یہ سب تصورات صرف اس لیے اختیار لیے گئے ہیں کیونکہ انسانی نفس فطری طور پر ان وہموں کو قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 3، جادو کی تیسری قسم یہ ہے کہ گھٹیا ارواح یعنی شیطان قسم کے جنوں سے مدد حاصل کر کے جادو کا عمل کرنا اور جنات کو قابو میں لانا چند آسان کاموں کی مدد سے ممکن ہے، بشرطے کہ ان میں کفر و شرک پایا جاتا ہو۔ نمبر 4، شبدہ بازی اور چند کام برق رفتاری سے کر کے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرنا۔ چنانچہ ایک ماہر شبدہ باز ایک عمل کر کے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور جب لوگ مکمل طور پر اپنی نظریں اس عمل پر ٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، اچانک اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ وہ ایک اور عمل کرتا ہے جس کی لوگوں کو ہرگز توقع نہیں ہوتی، سو وہ حیران رہ جاتے ہیں اور لوگوں کی ایسی حیرانی میں وہ اپنا کام کر جاتا ہے۔ نمبر 5، وہ عجیب و غریب چیزیں جو بعض آلات کی فٹنگ سے سامنے آتی ہیں، مثلا وہ بغل جو ایک گھوڑا سوار کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وقفے سے خود بخود بجنے لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ٹائم پیس وغیرہ ہے جو وقت مقرر پر خود بخود بجنے لگ جاتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کو در حقیقت جادو میں شمار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اور جو بھی اسے معلوم کر لیتا ہے اس کے بعد وہ ایسی چیزوں کو ایجاد کر سکتا ہے۔ اور ہمارا خیال بھی یہی ہے کہ سائنسی ترقی کے بعد اس زمانے میں تو یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں، لہٰذا اسے جادو کا حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 6، بعض دوائیوں کے خواص سے مدد لے کر عجیب و غریب بیماریوں کے علاج دریافت کرنا۔ نمبر 7، دل کی کمزوری اس وقت ہوتی ہے جب کوئی جادوگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اسم اعظم معلوم ہے اور جنات اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں۔ اس کا یہ دعویٰ جب کمزور دل والا انسان سنتا ہے تو اسے درست تسلیم کر لیتا ہے اور خواہ مخواہ اس سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ اسی حالت میں جادوگر جو چاہتا ہے اسے کر گزرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ نمبر 8، چغل خوری کر کے لوگوں کے درمیان نفرت کے جذبات بھڑکا دینا اور ان میں سے کچھ کو اپنے قریب کر لینا اور ان سے اپنے مطلب کا کام نکالنا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان اقسام میں سے بہت ساری قسموں کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فن جادو میں اس لیے شامل کر دیا ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے انتہائی باریک بین عقل درکار ہوتی ہے، اور سحر عربی زبان میں ہر ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو باریک ہو اور اس کا سبب مخفی ہو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول لفظ سحر اصطلاح شریعت میں ایسے امر کے لیے مخصوص ہے جس کا سبب مخفی ہو اور وہ اصل حقیقت کے خلاف نظر و خیال میں آتے ہیں۔ علماء اہل سنت کی رائے میں سحر واقعی حقیقت ہے اور مضر رساں بھی ہے۔ حق تعالیٰ نے حکمت اور مصلحت کا عملہ کے پیش نظر اس میں اس طرح مضر اثرات پیدا کر دی ہیں جیسے دوسری چیزیں مثلا زہر اور نقصان رساں ادویات میں موجود ہیں۔ یہ بات نہیں کہ سحر جادو بذات خود قدرت الہی سے بے نیاز ہو کر مؤثر بالذات ہے۔
سحر کو مؤثر بالذات سمجھنا کفر خالصاً کفر ہے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ فقہائے اسلام نے سحر کے متعلق تصریح کی ہے کہ جن اعمال میں شیاطین اور ارواح خبیثہ اور غیر اللہ سے استعانت طلب کی جائے اور ان کو حاجت روا قرار دے کر منتروں کے ذریعے ان کی تسخیر کی جائے اور ان سے کام لیا جائے تو شرک کے مترادف ہے اور اس کا عمل کافر ہے، اور جب اعمال میں ان کے علاوہ دوسرے طریقے استعمال کریں اور ان سے مخلوق خدا کو نقصان پہنچایا جائے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈالا جائے، اس قسم کے امور کا مرتکب حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ مہلک باتوں سے بچو، یعنی شرک اور جادو سے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمل سحر حرام ہے اور بال جمعہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحر کو 7 مہلک چیزوں میں شمار کیا ہے۔ سحر بعض صورتوں میں کفر ہے اور بعض صورتوں میں حرام اور بعض صورتوں میں گناہ کبیرہ ہے۔ بہرحال سحر کا سیکھنا اور سکھانا کفر و حرام ہے۔ بہت سے جاہل سحر کو معجزہ کی طرح سمجھتے ہیں، مگر علماء و صالح کرام بزرگان دین نے اس خیال باطل کو رد کیا اور سحر اور معجزہ کے فرق کو صاف صاف بیان کیا ہے۔ فقہاء اس کی تشریح کی ہے کہ معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو بغیر اسباب کے ایک صادق نبی کی صداقت کے لیے عالم وجود میں آتا ہے، اور اس کا کوئی اصول اور قاعدہ قانون نہیں ہوتا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یا اس کا نبی بارگاہ خدا میں رجوع کرتا ہے تب معجزہ ظہور ہوتا ہے۔ سحر اور جادو ایک فن ہے جس کو اس کے مقررہ اصول اور قوانین کی پابندی کے ساتھ استاد فن اپنے اس فن کا ہر وقت مظاہرہ کر سکتا ہے، گو کہ اس کے اسباب نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن اس فن کے واقف کار اس سے واقف ہوتے ہیں۔ اور حقیقت سحر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے توسل کو چھوڑ کر خفیہ اسباب و علل کے ذریعے خلاف عادت افعال عجیبیہ پر قدرت کا نام سحر ہے۔ دنیا میں مختلف نوع اقسام کے مروجہ لاتعداد طریقے ہیں، جیسے روحانیت، کواکب، افلاک اور عناصر کی روحانیت جزویہ ہیں۔ مثال کے طور پر روحانیت امراض یا جنات و شیاطین یا وہ ارواح جو جسم سے الگ ہو چکی ہیں اور ان کو مسخر و تسخیر کر کے ان کو مختلف کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، یا تاثیرات جسمانیہ ہیں جو اپنی مخصوص تراکیب یا مختلف کبوکیات کے اجتماع یا صورت نوعیہ کے خواص کی بنا پر عمل میں آتی ہیں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے امام راغب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جادو کی اقسام کیا ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔